قرآن مجید کا سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک دے دیا تھا؟ جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ تو کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریے سے ہوا جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، 100 سال۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا، اور اپنے گدھے پر نگاہ کرو کہ سڑ گل گیا ہے، اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان پے ہم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آ جاتے، اور اس کی توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور اپنے معاملے میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی اور بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔
ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔